اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. یہ کووڈ جب آیا ہے نا کرونا, ہمارے یہاں تو حکومتیں عاجز آ گئی, ابے تھوڑا فاصلے سے بیٹھ جا, مر جائے گا. لوگ کہہ رہے مریں گے نا تو کیا ہو گیا. حالانکہ یہ غلط سوچ ہے. جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس میں فرض ہے, شریعت نے حکم دیا زندہ رہو, یہ اللہ کا حکم سمجھ کے ہم زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ ٹینشن نہیں ہوئی. میں یورپ میں تھا نا, وہاں لوگوں نے بتایا کہ گورنمنٹ نے جتنا فاصلے کا کہا تھا نا, لوگوں نے احتیاطاً ڈبل فاصلے رکھے ہوئے تھے اس سے, کیونکہ ڈر رہے ہیں کہ جب دنیا ہی سب کچھ ہے, کہتے ہیں یار مر گئے تو ختم نا, مر گئے تو کیا ہے ابے بھائی ختم. تو وہ ادھر سے کوئی بندہ آ رہا ہے تو بھائی تو وہیں سے مڑ جا, وہیں سے مڑ جا, وہیں سے جو کہنا ہے وہیں سے اشاروں سے سمجھا دے. اتنے ڈپریشن میں, بہت سے تو ڈپریشن سے مر گئے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں. حقیقت ہے, یہ بھی ڈپریشن ہوتی ہے کہ میں مر نہ جاؤں, اس کی باقاعدہ گولیاں کھلانی پڑتی ہیں بندے کو. تو اس خوف سے مر جاتا ہے آدمی کہ میں مر نہ جاؤں کہیں. مسلمان کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا, وہ اس خوف سے بولو نہیں مرتا. کہتے یار دیکھو, ہمیں اگر یقین ہو جائے نا کہ آج مر جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہے, تو میں کہتا ہوں ابھی مر جائیں فوراً, ایک سیکنڈ بھی نہ بچیں. ہم کیوں مرنا نہیں چاہتے کہ پتہ نہیں جائیں گے کہاں. مسئلہ سارا یہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال اس قابل ہیں یا نہیں کہ جنت میں جائیں. تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں تھوڑا زندہ رہ لیں تاکہ کچھ توبہ کی توفیق مل جائے, کچھ اور اچھے اعمال کی توفیق مل جائے, کچھ برائیاں اگر ہوں تو ان سے بچنے کی توفیق مل جائے. تو مسلمان تو زندگی اس لیے مانگتا ہے تاکہ جو خامیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا اس کو موقع مل جائے. ورنہ میرے بھائی یہ زندگی مقصود نہیں ہے. مرے گا آج نہیں تو کل مرے گا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس کے موت کا خوف نکل جائے تو وہ مرتا بھی جلدی نہیں ہے, کہ وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے نا. مرے گا کسی اور وجہ سے, ٹینشن سے نہیں مرتا پھر وہ. تو آپ کو اللہ نے میرے بھائی بھیجا ہے, ہم خود بخود نہیں آئے ہیں. جب اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ جیسے مائیں بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں بیٹا چاکلیٹ مت کھانا پیٹ میں, ویسے ہی کیڑے ہیں, جب کھاؤ گے تو یہ ساری چاکلیٹ کیڑے زیادہ شوق سے کھائیں گے, ٹھیک ہے نا, اور وہ اور موٹے تازے ہو کے اب 4 شادیاں بھی کریں گے اور اپنی نسل بھی بڑھائیں گے. وہ کیڑے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بچے کے پیٹ میں, لیکن بچے کو ایسا کیڑا ہوتا ہے وہ پھر بھی چھوڑتا ہے نہیں. تو جو کیڑا بچے کو ہوتا ہے نا وہی آج انسانوں کو ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت جاؤ, اس طرف مت جاؤ, اس سے دل مت لگاؤ, حلال استعمال کرو اور اس سے بھی دل مت لگاؤ. اتنی محبت کرو جتنی مسافروں سے کی جاتی ہے. آپ ٹرین میں بیٹھتے ہیں, کوئی خوبصورت سا دوست, بڑی زبردست پرسنالٹی, وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا, آپ کو اچھا لگا, بات چیت میں آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے, بس اتنا. یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ پشاور اسٹیشن پہ اترا تو پھوٹ کے رونا, بے ہائے ہائے میرا دوست جدا ہو گیا اور ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یار وہ وسیم بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بڑے اچھے لگ رہے تھے مجھے, وہ ملتان پہ اتر گئے, مجھے پشاور جانا تھا, دونوں کا اسٹیشن الگ تھا, میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں, خدا کے لیے مجھے کچھ گولیاں دو. ڈاکٹر کہے گا بے وقوف پہلے تو اپنی کھوپڑی کا علاج کر. جب تجھے پتا تھا اس کا اسٹیشن ہی الگ ہے, تیرا اسٹیشن ہی الگ ہے, تو اتنی محبت تو نے کی کیوں اس سے؟ تجھے پتا نہیں تھا؟ تو یہی حساب کتاب ہے بھائی. اللہ میاں منع کر رہے ہیں بھائی مسافر خانہ ہے. دیکھو ہم سے پہلے 60-70 سال پہلے آپ کبھی کراچی کا نا لکھیں کہ 1974 میں کراچی کیسا تھا یا 1960 میں کیسا تھا, تو آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جائیں گی, ٹانگے والے آئیں گے, کچھ برگر آئے گا, کچھ بڑا اچھا سا کراچی آئے گا پرانے زمانے کا نا, سارے جوان لوگ نظر آئیں گے. پھر آپ دیکھیں یہ جوان میں سے ایک بھی ابھی مارکیٹ میں نہیں, سارے کہاں ہیں؟ کوئی پاپوش کے قبرستان میں, کوئی سخی حسن میں لیٹا ہوا ہوگا جس کی ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اور وہ بھی خوش قسمت ہے جو لیٹا ہوا ہوگا, ورنہ گورکن پارٹس نکال کے کوئی ہو سکتا ہے گردہ غفار بھائی کے لگا ہوا اس کا صحیح بات, کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی تو ڈاکٹروں نے بھی ایک کام شروع کر دیے ہیں, جیسے ہی تازہ مردہ ہو پارٹس نکال کے جس کے جو فٹ آ رہا ہے اس کے لگا دیا, چل گئی. تو مردے کا بھی تمیز سے نہیں سو سکتا قبر میں. تو آپ دیکھیں پرانے زمانے کی نا
وہ ویڈیوز دیکھیں اور پھر دیکھیں یہ سارے مارکیٹ سے کیا ہو گئے، شارٹ. تو کل بہت جلد لوگ دیکھ رہے ہوں گے یار 2022 میں لالو کھیت کی مسجد میں بیان ہو رہا تھا، تو ہم نظر آئیں گے اس کو ایک بیان کر رہے ہیں، شادیوں کی باتیں، بچے پیدا کرنے کی، آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں. وہ پھر وہ مولوی صاحب یہ سمجھا رہے ہوں گے یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ ہیں نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. کوئی پاپوش کے قبرستان میں ہے، مجھے تو قبرستانوں کے نام بھی نہیں آتے یار، سخی حسن کے قبرستان میں، کوئی فلانے قبرستان میں، کوئی فلانے قبرستان میں، سارے مارکیٹ سے کیا ہیں، شارٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جس کے پاس بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ ہے نا کامیاب صرف وہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ وہ لوگ تھے جب بھی ملا کرتے تھے بولتے تھے یار تیرا سورس آف انکم کیا ہے یار، بتا یار تو کماتا کیا ہے. وہ کہیں گے میں ٹھیلا لگاتا ہوں، 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے، دفع ہو یہاں سے. ٹھیلا لگاتا ہے، ٹماٹر بیچتا ہے، ادھر جا. اور جب کوئی ان سے آ کے ملتا تھا کہ جی میں وہ میرا بزنس ہے اصل میں تو ڈالر چھاپ رہا ہوں، میری تو فیکٹری ہے، ہم اس کو گلے لگاتے تھے. یار سکسیس اس کو بولتے ہیں. لگتا ہے تو نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سن کے عمل کیا ہے. تو جواب میں کہا گا بھائی موٹیویشنل اسپیکر تو مجھ سے سیکھ کے جاتے ہیں. جیسے میں کہیں بیٹھا ہوا تھا نا مسجد میں نے تیسری شادی کی تھی اس وقت معذرت کے ساتھ. تو کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، معذرت اس لیے کہ لوگوں کی ایک نہیں ہو رہی، پھر وہ بہت شرمندہ ہوتے ہیں ایسی باتیں سن کے نا. تو میں معذرت کر لیتا ہوں احتیاطاً. میں بیٹھا ہوا تھا نا تو لڑکے میرے سامنے تو بات کرتے نہیں. جب میں نے تیسری کی نا تو کچھ لڑکے نا مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے، انہی میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا جو میرا ریلیٹیو تھا. ان لڑکوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا جاننے والا ہے. اب فری ہو کے بات کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، بھائی یار یہ مولوی صاحب جو ہے مفتی صاحب کون سی حکیم سے دوائیں لیتے ہیں یار، یہ کھاتے کیا ہیں یار، تیسری شادی کر لی انہوں نے یار. دوسرا کہتا ہے ابے حکیم خود ان سے دوائیں لے کے جاتے ہیں. پھینکے جا رہے ہیں، پھینکتے یار. تو 4 شادیوں کے لیے نا کوئی بہت پاور کی ضرورت، جو روٹی کھا رہے ہو نا یہ کافی ہے. سمجھ رہے ہو نا، یہ اللہ کی مرد کی نیچر بنائی ہے، یہ اتنا کافی ہے اس کے لیے کہ جو روٹی جو کھا رہے ہو نا آپ، ہم تو اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں، تبھی تو پھٹ رہے ہیں دھماکوں سے جا کے، بھول جاتے ہیں، گول ہو جاتے ہیں، تو انرجی زیادہ کھا رہے ہیں. تو یہ اتنا اس میں ڈرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں. اب آپ کہو گے کہ جب میں نے دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی تو اس میں شادیاں بھی تو آ گئی نا، بچے بھی آ گئے، تو پھر ہم چھوڑ دیں سب کچھ. مسافر خانہ یہ 4 عورتیں بھی تو چھوڑنی ہے نا اپنے، بچے ہوں گے تو وہ بھی قبر میں اتاریں گے. تو کیا ضرورت ہے بحریہ ٹاؤن میں بزنس کرنے کی، کیا ضرورت ہے ڈاکٹر بننے کی، بس یہ آخری بات، کیا ضرورت ہے انجینئر بننے کی، کیا ضرورت ہے سائنٹسٹ بننے کی، کیا ضرورت ہے بزنس مین بننے کی، کیا ضرورت ہے بچوں کا باپ بننے کی. تو چھوڑ دو، 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. اب کیا کرو، جنگل میں نکل جاؤ، اللہ اللہ کرو، اللہ کو راضی کرو، مریں گے سکون سے دنیا سے چلے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ بعض لوگوں کو یہ بھی اشکال ہوگا جب یہ بیان سنتے ہیں، یار جب مسلمانوں کے دل میں دنیا کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی تو یہ تو ترقی میں اور پیچھے ہو جائیں گے. نہیں آ رہی بات؟ پہلے ہی ہم ترقی میں اتنے پیچھے ہیں. وہ ان کی ٹرینیں دیکھو، ابھی تو میں بیٹھ کر آیا ہوں ٹرینوں میں. کراچی سے لاہور تک کا، پشاور تک کا جو سفر ہے نا، جو ہمارے یہاں طے نہیں ہوتا ٹرین میں، آدھے میں اترنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جا رہا بھائی، میں واپس جا رہا ہوں. حقیقت ہے. میں تیز گام میں گیا فیملی کے ساتھ، کراچی سے پنڈی. فیصل آباد کے بعد مجھے وسوسے آنا شروع ہو گئے، بھائی یہیں اتر کے واپس چلتے ہیں، ہم جا ہی نہیں رہے پنڈی. اتنا لیٹ کیا ہے نا بھائی، چل لے خدا کا واسطہ چل لے. پہلے تو کراچی میں یہ ہوا کہ 4 نمازیں ہماری اسٹیشن پہ ہوئی ہیں، ظہر اثر مغرب عشاء، چلی نہیں رہی. چلی ہے تو جھاڑ پھونک دعائیں پھونکے لگا کے تھوڑا ہل لے بھائی، پتہ نہیں کس. اب تھوڑا بہتر ہو گیا نظام. تو فلائٹیں کتنی لیٹ ہو جاتی ہیں. میں اپنے بچوں کو پہلی دفعہ میں نے کہا چلو جہاز میں بٹھاتا ہوں، ان کو خوش ہوں گے. تو میں نے کہا دن کی روشنی میں نا، میں نے تھوڑا مہنگا ٹکٹ لیا کہ بچے تھوڑا دن کی روشنی میں جہاز سے اڑتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے نا. تو تھوڑا مہنگا کیا یار، ایک دفعہ تو بچوں کو جہاز میں تو بیٹھے نا. تو ہم جب ایئرپورٹ گئے تو پتہ چلا 7 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہے. اتنی ٹینشن سے صبح کا ٹکٹ لیا، اڑے وہی رات ہی کے اندھیرے میں. سمجھ رہے؟
یہ الحمدللہ پیکیجز ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے نا, بہت زبردست پیکیجز ہیں. تو ہاں وہ ہم جب گئے نا تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوال پیدا ہوتا ہے جب مسلمان کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو ابھی تو تھوڑی سی ویلیو ہے تو اس نیت سے تھوڑی اسٹرگل کر لیتا ہے کہ کچھ ویلیو ہے. جب مولوی لوگ بالکل ہی ویلیو نکال دیں گے, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی, تو پھر تو ہم ترقی میں اور زیادہ پیچھے. پھر تو ہماری ٹرینیں کراچی سے پشاور ابھی 48 گھنٹے میں پہنچ رہی ہیں. جب دنیا کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی تو اور خراب انجن آ کے لگیں گے کہ جب دنیا مسافر خانہ ہے تو انجن سے دل کیوں بہلا رہے ہو, کھٹارے انجن رکھو نا. کیا خیال ہے بھائی, مسافر خانہ ہے نا, سفر ہے بھائی, پائیدان پہ جگہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. ہم تو یہی W11 کی مثال دیتے ہیں کہ سیٹ مل جائے تو اچھی بات ہے, نہیں تو اس چکر میں سفر تھوڑی چھوڑتا ہے. تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت. دیکھو ہمیں اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, اپنی غلامی کے لیے. مجھے راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے جتنے کام ہیں نا سارے کرنے پڑیں گے. ان کاموں میں دنیا کمانا بھی ہے. دل لگانے پر پابندی ہے, کمانے پر پابندی نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دل لگانے میں اور کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دل ہی لگے گا تو کمائیں گے کیسے؟ ابے اللہ کے لیے کمائیں گے نا, اور جب اللہ کے لیے کمائیں گے تو کچھ لذتیں بھی حاصل ہوں گی دنیا کی, پھر ان لذتوں میں مزہ بھی آئے گا. دیکھو جب آپ افطاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو سحری کے وقت, ٹھیک ہے نا, شدید گرمی کا روزہ ہے, بڑا لمبا روزہ ہے, سارا دن بھوکے پیاسے, کیوں اللہ نے پابندی لگائی ہے, نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے, برداشت کیا اللہ کے لیے. پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے, اب اللہ کہہ رہے میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو, اب نہیں کھاؤ کیا, اپنی خواہشات قربان کرو, یہ بولتا ہے اللہ. اب اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گناہگار ہوگا, اب کھاؤ. کیا کرو؟ کھاؤ. اب ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں؟ ڈبل مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے, سموسوں کا مزہ آ رہا ہے. دوسرا اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے. اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت کی عبادت. کیسی پیاری دعا ہے جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بھی چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. یہ تو دنیا کا مزہ, اور آخرت کا مزہ کیا, اس روزے کا اجر ہمارے اعمال میں اللہ نے لکھ لیا, یہ آخرت میں ملے گا ہمیں. اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. تو میرے بھائی آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا, دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے. دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. لہذا اللہ کے لیے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ. اللہ اگر منع کر رہا ہے لگانے سے تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے اور جس سے اجازت دے رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہا ہے بیگم سے بھی محبت کرو, اولاد سے بھی اور ماں باپ سے بھی. زیادہ کس سے کرو؟ ان تینوں میں زیادہ کس سے کرو بھائی؟ ماں باپ سے بھی, بیگم سے بھی اور اولاد سے بھی. تینوں میں زیادہ کس سے کرنی ہے؟ پہلی بات تو اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی, اللہ نے کہا کرنی ہے, میری طرف سے کیا ہے. تو ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دے رہا ہے, تو اللہ تو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ. پھر اللہ کتنی کرنی ہے؟ ان تینوں میں بچوں سے زیادہ کریں, بیگم سے کریں یا ماں باپ سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب سے اوپر گراف کس کا رہنا چاہیے؟ والدین کا. نہیں آ رہی بات؟ سب سے پہلے کس سے کرنی ہے؟ ابا اماں. نہیں آ رہی بات؟ اے اللہ کتنی کرنی ہے ان سے؟ حالانکہ اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے, کیونکہ ابا بڑھاپے میں بہت بوجھ لگتے ہیں. جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو, اب ریٹائر ہو گئے, اب کھانسنے کے لیے رہ گئے وہ گھر میں. ان کی دوائیاں ہیں, ان کے مسائل ہیں, پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چڑچڑا ہوتا ہے, پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, تو اچھا ہی نہیں لگ رہا یار, یہ کیا ہے یار, میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے دو ابا. تو ابا پھر اپنے ابا کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں, بیٹا ہم تو اپنے ابا کے پاؤں بھی دباتے تھے. ابا وہ پرانا زمانہ تھا, ونس اپون اے ٹائم.
ابا کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں تمہیں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے, سموسہ اچھا لگ رہا ہے, میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لگے کھاؤ بھی. تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی, جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں, بشرطے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو. لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر ہوگا, تقابل ہوگا, تو سب سے زیادہ محبت ابا اور اماں, ان کی ناراض نہیں کرنا, ان کو ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے. ایک موٹیویشن اسپیکرس ہیں, وہ بیان میں شارٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے. بعض لوگ بات ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمت میں جانا شروع کر دیتا ہے. میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے, لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا, موقع آ گیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے. پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی, جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندا لگا اور مر گئی, بڑی کافر عورت تھی نا. تو وہ کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی, تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے؟ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی, ماؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, کچھ اچھی ہوتی ہیں, کچھ بری ہوتی ہیں. یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے. ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے, چاہے وہ کافر بھی ہو. بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لیے جنت نہیں ہے, کس کے لیے جنت ہے؟ اولاد کے لیے جنت ہے. میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورک شاپ میں تو میں کہتا ایکسکیوز می سر, ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کریں, ان کی بات نہیں ماننی, لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا, پھر بھی ان کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی, دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے, یہی تو مطلب ہے قدموں میں جنت کا. تو آج کل اولادیں ویسے ہی ماں باپ کو نہیں پوچھ رہی ہیں, اس طرح کی تقریریں آئیں گی تو پھر اپنے ابا اماں میں عیب تلاش کریں گے. وہ ہر بچہ جا کے دیکھا یار میری اماں تو یہ بھی کام غلط ہے, میری اماں کا تو یہ بھی حرکت ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا مطلب میری اماں خود ہی جنتی نہیں ہے, تو اس کے پاؤں میں کہاں سے جنت آ گئی؟ اور بھائی آپ کو ابا اماں کے فالٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو برا کہا, اللہ ہے, اللہ کو حق ہے کہ کسی کو برا کہے, کسی کو جہنم میں بھیجے. ابو جہل کی بیوی یا ابو لہب کی بیوی کی جو اولاد تھی اس کو شریعت نے یہی پابند کیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا ہے اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھ میں؟ تو آپ کو تو حکم ہے کہ آپ کے ابا اچھے ہیں برے ہیں, بھائی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے. تو اللہ میاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس بات ختم کر رہا ہوں, ترقی میں پیچھے جب رہیں گے جب یہ اللہ کے لیے نہ ہو یا آپ کوشش ہی نہ کرو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ سارے کام کرنے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ ترقی کی اسپیڈ غیر مسلموں سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی, کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا اس میں جان بہت ہوتی ہے, کیونکہ اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ جب مذہب کی موٹیویشن ملتی ہے وہ بہت پاورفل موٹیویشن ہوتی ہے. وہ جہاں مذہب کی موٹیویشن نہیں ہوگی وہاں جان نہیں ہوتی. شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے اتنے گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے, 100 میں 1 مریض کرتا ہوگا فاسٹنگ. لیکن رمضان آتا ہے, اللہ کا حکم ہے پورا مہینہ فاسٹنگ کرنی ہے. 90% مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ کیوں بھائی؟ اللہ کس کا آرڈر ہے؟ تو یار جو قوم صبح سے کہ رات تک اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہ سکتی ہے وہ پڑھ نہیں سکتی اللہ کے لیے؟ نہیں آ رہی بات؟ وہ پڑھے گی کیوں نہیں پڑھے گی؟ اس کو بتانے والے لوگ شارٹ ہیں مارکیٹ میں. وہ مذہب کا صرف ایک پہلو سامنے رکھا ہوا ہے اس نے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام تھا ہماری حکومتوں کا. حکومتیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں. پڑھائی کا نظام تو دیکھو نا. کوئی بھی مجھے آ کے کہتا ہے نا اسکول میں پڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں پڑھتا نہیں ہے, یہ بولو کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں, جھوٹ نہیں بولا کرو. تو یہ تو سسٹم مذہب کا نہیں ہے. یہ خرابی جو ہم ترقی میں پیچھے ہمارے حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں. ورنہ میں کے پی کے گیا ہوں نا, وہاں دین اور مذہب زیادہ ہے, وہاں ایجوکیشن کے ریشو
پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, پورے پاکستان میں. کے پی کے کی جتنی آبادی ہے نا, اس کے لحاظ سے لٹریسی ریشو کے پی کے میں پنجاب اور کراچی کی نسبت زیادہ. کیوں؟ وہاں دین اور مذہب کیا ہے؟ زیادہ ہے. دین اور مذہب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اخلاقی برائیاں ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے. جب اخلاقی برائیاں کم ہوتی ہیں تو آپ اپنے ہدف کو فوکس کرتے ہو. تو اس لیے اللہ آپ کو ترقی سے منع نہیں کر رہا. المومن القوی خیر من المؤمن الضعیف, حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی ہے, طاقت میں ایجوکیشن کی طاقت بھی ہے, طاقت میں دولت کی طاقت بھی ہے, طاقت میں ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے. لیکن یہ تمام طاقتیں کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں گی. جب اللہ کے لیے ہوں گی تو دل اللہ سے لگے گا, ان طاقتوں سے نہیں لگے گا. لہذا کسی کو یہ طاقت مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا سوچے گا؟ بھائی میرا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا, وہ کیا ہو گیا ہے؟ پورا ہو گیا ہے. پھر گھر بھی بنا لے, پراپرٹی بھی خرید لے, مرے گا تو کوئی بات نہیں یار, ہم نے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کے لیے بنائی تھی. مر گئے تو کیا ہو گیا؟ ابے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیچارے نے اتنی محنت سے کروڑوں روپے کا گھر بنایا, بیچارے کو رہنا نصیب نہیں ہوا, تو اتنا کیوں طرز کھا رہے ہو؟ رہ بھی لیتا تو کتنے دن رہ لیتا. یوں بولا کرو بیچارے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بنایا, رہنا نصیب ہو یا نہ ہو اللہ راضی ہو گیا, کیونکہ اس نے اپنے بچوں کا سوچا تھا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کیا بیچارہ کہاں سے ہو گیا؟ جس کے لیے بنایا تو وہ خوش ہے نا. ایک صاحب کی بچے کی جاب لگی ملٹی نیشنل کمپنی میں, پہلا دن تھا اس کا انا للہ ہو گیا بیچارے کا نا کرنٹ لگنے سے. اب ماں رو رہی ہے, ہائے میرا بچہ آج پہلا دن تھا. میں نے کہا بھائی اگر آخرت کے لیے یہ کام کیا ہے نا تو کامیاب ہو گیا, آخرت کے لیے نہیں کیا تو آج نہیں تو کل بہرحال اس نے مرنا تھا. کتنے دن زندہ رہ لیتا ہے انسان؟ تو مسلمان کیا سوچتا ہے ہر چیز میں. تو ہم تو آپ کو زیادہ, ہم تو کہہ رہے ہیں اپنی صحت بنانا یہ مذہب کا حکم ہے. دیکھو آپ کہتے ہو نا آخری بات, بار بار آخری کر کے سچی مچی کی آخری, مولوی صاحب کر لوں آخری بات.